ایک بڑے عالم تھے روح الامین، وہ فوت ہو گئے. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کو قرآن یاد کرنے کا شوق ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. والدین منع کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، آپ کوشش کرتی رہیں جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک شیعہ کا جنازہ پہلے ذاکر نے پڑھایا، پھر ایک ایسے مولوی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو شیعوں کے جنازے پڑھاتا ہو. کوکا کولا میں شراب نہیں ہوتی، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی اس میں ایک مادہ ہے جو نشہ کرتا ہے، لیکن شراب نہیں ہے. یعنی پینا جائز ہے، نہ پئیں تو اچھی بات ہے. بہرحال آپ اپنے حالات سے تنگ آ کے خلو لے رہی ہیں. پہلے میری بیٹی استخارہ کرو، 1 دن 2 دن 3 دن. اگر خیر ہو تو پھر خلو لینا، شر ہو تو چھوڑ دو. اگر زیور بیوی کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ بھی بیوی ادا کرے گی، شوہر کیوں ادا کرے؟ وہ ایسے مہربانی کرے، اس کی مرضی ہے. بہرحال جس کا زیور ہے وہی ادا کرے گی. ملکیت بیوی کی ہے تو بیوی ادا کرے گی. ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھی نہیں، کسی کو نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ہر کسی کو اپنے گناہ کی سزا ملتی ہے. اگر توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، آپ پھر بھی توبہ کرتی رہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بہرحال اگر حرم کے خادموں میں کوئی ساتھ جا کے منڈی میں دم کے لیے جانور ذبح کرائے اور وہ کہے کہ گوشت دے دیں، ہمارے بہت ساتھی ہیں، اگر وہ سب حرم میں ہیں تو کھا سکتے ہیں. میں حج پہ آ رہی ہوں، بچوں کی اللہ بچوں کی حفاظت کریں گے. دادے نے میرے ابو کے نام جائیداد کی ہے اور بیٹی کا حصہ بھی میرے ابو کے نام کیا ہے. بہرحال اس کو، آپ کے والد کو پھر اپنی بہنوں کو حصہ دینا چاہیے. اگر بغیر کسی عذر کے آدمی گھر میں نماز پڑھے، وہ نماز نہیں ہوتی ہے. بہت سارے ائمہ کے نزدیک، امام حنیفہ فرماتے ہیں نماز ہو تو جاتی ہے لیکن گناہگار ہے. چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کو ہر حال میں مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. ہماری کپڑوں کی دکان ہے، عورتیں آتی ہیں. بہرحال کوشش کریں بچنے کی، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر شبینے کی نماز میں امام نے پہلے 23واں پڑھا پھر 22واں پڑھا، کوئی حرج نہیں، آگے پیچھے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا نام میں شوہر کا نام ہے، میں پریشانی ہے، 22 سال سے شادی کیے ہوئے ہیں، اپنا گھر نہیں. بہرحال آپ استغفار زیادہ پڑھیں، شوہر بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، کم از کم 2000 دفعہ روزانہ. ساری اللہ مشکلیں حل کر دیں گے. ویڈیو کال پر نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے. دوبارہ نکاح کریں. میری جو تصانیف ہے میرا بھائی، وہ آپ کو پاکستان سے ہی مل سکتی ہیں. دروس حرم کے نام سے، خطبات مکی کے نام سے، منہاج مسلم کے نام سے، قصص القرآن کے نام سے، خلفائے راشدین کے نام سے، اور اب الحمدللہ تفسیر قرآن تفسیر مکی کے نام سے. اللہ کی رحمت سے بہت کتابیں ہیں.
استخارے کے بعد نقصان نہیں ہوتا، آپ استخارہ کریں، لیکن جب یقین ہو جائے کہ استخارے میں یہی وجہ راجی ہے پھر عمل کریں۔ مجھے دوسری شادی کی خواہش ہے لیکن راستہ نہیں نکلتا، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ایک مکروہ شکل جانور ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ درد کے لیے دوا کے طور پہ استعمال، وہ دوا کے لیے ہے تو جائز ہے۔ بہرحال انٹرنیٹ کے بجائے کتابیں لے کے پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک انسان دھوکے باز بھی ہے، اس نے قتل بھی کیا تھا، لیکن اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتی ہوں۔ توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باقی استخارہ کرو، استخارے میں خیر و شادی کرو اور نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی MNA کی سفارش پہ نوکری حاصل کرے لیکن اس کی سند ہے، مستحق ہے، تو سفارش کو جرم تھوڑا ہے، اچھے کام میں سفارش کرنا جائز ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک بیٹی تھی، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ وہ تو ایک بیٹی کو شیعہ نہیں مانتے، تم الٹی بات لکھ رہی ہو۔ شیعہ حسن حسین کو مانتے ہیں لیکن بی بی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ بھی حضرت علی کی بیٹی ہے اور بطن فاطمہ سے ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر سے، اگر مانے تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کریں، بالکل کریں، ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ قربانی کریں، قرآن پڑھ کے خود بخشیں، خود دعا کریں، طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں، یہ کرائے پہ نہ کر رہے ہیں، ثواب ہر حال میں ان کو ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جب ثواب پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں کسی کو آپ ہدیہ دیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ عورت کو طلاق ہوئی ہے، عدت میں گئے، مجبوری کی وجہ سے کہیں جا سکتی ہے، ہاں جا سکتی ہے۔ فرض نماز میں درود کے بعد جو قرآن میں دعا وہ مانگ سکتے ہیں، دعا کے بعد درود کے بعد دعا مانگنا بھی سنت میں شامل ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو دل میں فخر آتا ہے کہ میں نے یہ نیکی، دل میں آئے، ظاہر نہ کرے لوگوں پر تو کوئی بات نہیں، ورنہ ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے نیکی پر۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر کام میں رکاوٹ ہو تو 100 دفعہ یا مانے ہو پڑھو، ٹھیک ہے، یا مانے ہو اللہ کا نام ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف کے نام لکھ کر اگر آدمی اپنے بدن پر لگا لے تو اس کو آگ نہیں لگتی۔ مولوی صاحب کو لکھ کے لگا دو، پھر آگ لگاؤ، دیکھو لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ پہلے تجربہ مولوی صاحب پہ کرو نا، تاکہ اس کے وظیفے کا پتہ بھی چل جائے۔ تو ایک دفعہ ہندوستان کا یہ واقعہ ہے، شاید دہلی کا ہے، اللہ عالم، ایک پادری تھا عیسائیوں کا بہت بڑا بدبخت، وہ آیا اور اس نے جناب چیلنج کیا کہ دیکھو یہ میرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل ہے اور بائبل ہے، میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں، یہ آگ میں نہیں جلے گی، اگر تمہارا قرآن سچا ہے اور اللہ کی کتاب ہے تم بھی ڈالو، جلتا ہے کہ نہیں جلتا۔ اب لوگ بیچارے پریشان ہو گئے کہ کیا کریں اس کا۔ تو اس زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اعلان کر دیں، ہم اس کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ اور لاکھوں کا مجمع ہو گیا، معمولی بات تو نہیں تھی نا۔
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، انہوں نے کہا میرے بھائی صاحب پادری صاحب، آپ قرآن اللہ کی کتاب کو آگ میں کیوں ڈالتے ہو؟ ایسا کرو کہ کتاب سینے سے لگا لو، تم بھی آگ میں کودو، میں بھی قرآن سینے سے لگا کے آگ میں کودتا ہوں، دیکھتے ہیں کون جلتا ہے اور کون بچتا ہے۔ اب پادری صاحب کو تو پسینہ آ گیا، وہ تو کتاب پر تو دوائی لگائی ہوئی تھی نا کہ آگ نہیں لگے گی، اپنے اوپر تو نہیں لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بدبخت تم اس پر پارا لگا کے آگ میں ڈالتے ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، نہیں آؤ تم بھی چلو آگ میں بھی چلتا ہوں۔ الحمدللہ اس کا منہ کالا کیا، اللہ نے وہ شکست کھا کے بھاگ گیا۔ ایک اہل کتاب کہتا ہے کہ مسجد نبوی اصحاب الکہف کی نماز، مسجد نبوی کہاں؟ مسجد نبوی حضور دفن ہے، مجھے نہیں پتا ہم نے کیا لکھا ہے۔ میں پہلے تہجد پڑھتی تھی، اب آنکھ نہیں کھلتی، بہرحال عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ لیا کرو، تہجد سونے سے پہلے تہجد چھوڑو نہیں، پڑھو۔ اگر آدمی ہر دفعہ عمرہ کرے گا، ہر دفعہ سر منڈانا پڑے گا، بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا، 2 عمرے کریں ان کو بھی سر منڈانا ہوگا۔ مولوی خیر الامین صاحب آج فجر کی اذان میں فوت ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ عمرے کرنے میں دم پڑ گیا ہے، یہاں نہیں دے سکتے، دم تو مکے میں دینا ہوگا، پاکستان نہیں دے سکتے، لیکن پاکستان سے پیسے بھیج کے یہاں دم کرا سکتے ہو۔ جو لوگ ریاض میں رہتے ہیں وہ حج بدل کرنا چاہتے ہیں، حج بدل حج افراد کریں۔ کوئی بندہ بھول کے طواف کے بعد 2 رکعت نفل واجب طواف کی نیت کر کے پڑھے، وہ جو ہے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ کی قبروں کی زیارت کے لیے ایران، عراق یا شام جانا ناجائز ہے۔ میرے سر پہ اچانک بوجھ ہو جاتا ہے، چہرے پر بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آگ لگی ہو۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کرو، وہی پانی سر پہ بھی ڈالو، وہی پانی پیو بھی، اور چہرے پر بھی اسی پانی کے چھینٹے مارو۔ جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جو حاجی پاکستان سے آ رہے ہیں وہ جدے سے مدینہ جائیں گے پہلے، پھر ادھر آئیں گے، وہ احرام نہ باندھیں نا، پھر جب مدینے سے آئیں گے تو احرام باندھیں گے۔ وہ میقات تب کراس ہوگا جب مکے آ رہے ہوں، تو جانا ہی مدینہ ہے انہوں نے، ان کا مکہ کا سفر ہی نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں، کما یلیق بشانہ۔ شیعہ کے ساتھ کھانا پینا نہ کریں تو اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں ہر اتوار کے دن ایک ختم القرآن کیا جاتا ہے، تو ختم القرآن کا نام ختم خواجگان کیسے ہو گیا؟ قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ مکے میں رہتا ہے، پاکستان جا حج بس صرف طواف الوداع کرے گا، چہرے اور ناک کے بال وضو کی حالت میں بھی اکھاڑ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، وضو رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔
طائف حضرت ابراہیم کی زمین نہیں تھی، ویسے یہ آتا ہے کہ وہ ٹکڑے کو اللہ نے کعبے کا طواف کرا کے وہاں رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم کی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ نظر بد کا علاج وہی ہے جو سورۃ نون والقلم کی آخری آیات ہیں، وہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ ایک آدمی نے قرضہ دینا ہے لیکن عمرے پہ عمرہ ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ جیسے قرضہ دینا نہ حج ہی نہ کرے، عمرہ ہی نہ کرے۔ جو لوگ مکے میں مستقل مقیم ہیں ان کو اشہر حج میں شوال ذی القعدہ میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، حج افراد کریں گے۔ ہمارے ایک چاچا ہیں، وہ کسی آدمی سے پہلے نام پوچھتے ہیں، پھر اس کے نام کے ضرب تقسیم کرتے ہیں، پھر بتا یہ سب جھوٹے قصے کہانی ہیں۔ اپنے ملک میں دم نہیں دے سکتا، ہاں جو حج پہ آ رہا ہے اس کو پیسے دے دے کہ یہاں دم کر دے۔ ہم سے بچیوں کے معنی یہی ہوتا ہے، بچیوں کی شادی، آخر کسی بچی کہتے ہیں آپ بچیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں روز شادی کی، بچوں کے لیے نہیں مانگتے، تو بچیوں کی شادی کسی بچے سے ہوگی یا جن سے ہوگی؟ جب بچیوں کے لیے میں دعا کروں گا تو بچوں کی تو خود بغل ہوگی، ان کے ساتھ شادی ہوگی نا۔ باہر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اعتراض تو کر رہا ہے نا۔ اللہ کی بندی بچیوں کی شادی کیسے سے ہوگی؟ جس سے ہوگی تو ایک دعا میں دونوں کا کام بن گیا نا۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، جدہ ایئرپورٹ پہ تفتیش ہے، میں میقات سے بغیر احرام کے داخل ہوا، پھر مکہ مکرمہ مسجد سے عائشہ سے دم پڑ گئی بالکل آپ پر۔ نسوار کا کاروبار نہ کریں تو اچھی بات ہے، مکروہ چیز ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف کر کے ثواب دے سکتے ہیں۔ وسوسے آتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ آخری 2 صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس وہ پڑھ کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اب تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان بچے بچیوں کے رشتے اور شادیاں آسان فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، تبلیغ کے مراکز ہیں، دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی بھی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کو یہود، ہنود اور قادیانیوں کی سازش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد